السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کی نماز کے اندر 17ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں دو حصے ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ 17ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سارے اسباق، پیغام اور دروس ملتے ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو پہلا پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی اپنی موت، قیامت اور اپنے گناہوں کی پکڑ سے کبھی غافل نہ ہو۔ انسان ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھے، موت سے غافل نہ ہو، قیامت سے غافل نہ ہو، اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بھی غافل نہ ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں برحق ہیں۔ موت آنی ہے، قیامت قائم ہونی ہے، اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یعنی لوگوں کے حساب و کتاب کا، یا لوگوں کے موت کا، یا قیامت کا، یا اللہ رب العالمین کے عذاب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وهم في غفلة معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ منہ پھیر رہے ہیں۔ کبھی بھی انسان کو اپنی موت سے، قیامت سے، اللہ کی پکڑ سے غافل نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیشہ ہمارے اندر آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ بھاگا، کی فرما برداری کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، اللہ رب العالمین کی پیروی کی طرف، نیک کام کی طرف۔ جو ڈرا وہ بھاگا، من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ بھاگا، ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو بھاگا وہی اپنے منزل کو پہنچ جائے گا۔ ایک آدمی جس کو معلوم ہو کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وقت پہ جانا ہے، سفر طویل ہے، تو وہ جلدی سفر میں نکلتا ہے، لیٹ نہیں کرتا، اس کے اندر ایک فکر ہوتی ہے، وقت پر وہ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکل جاتا ہے تو اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ جس کے اندر یہ فکر ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا ہے، تو کبھی بھی ایسا آدمی غافل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ایسا آدمی بے پرواہ اور غفلت کا شکار نہیں ہو سکتا۔ الا وان صلۃ اللہ لغالیہ، سن لو اللہ رب العالمین کا جو سامان ہے، اللہ رب العالمین کا جو مال ہے وہ مہنگا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے، اور وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اس کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، کیونکہ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کی قیمت بھی ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے، جب تک بندہ اس کے لیے محنت نہیں کرے گا، مشقت نہیں کرے گا، اور اس کے لیے اجتہاد نہیں کرے گا، وہ چیز اس کو نہیں مل سکتی۔ الا وان صلۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ رب العالمین کا جو سامان ہے وہ جنت ہے۔ جنت کو پانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی شوق اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، تگ و دو کرنی ہوگی، نیک اعمال کرنے ہوں گے،
غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر کے ہمیں بیداری کی زندگی اپنانی ہوگی، آخرت کی اپنے اندر فکر پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ جب انسان کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے تب یہ فکر ہمیں عمل کی دعوت دیتی ہے، اور یہی عمل ہمیں قیامت کے دن نجات دلائے گا، جنت دلائے گا، جہنم سے ہمیں چھٹکارا دلائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے اور آخرت کی فکر کرے۔ اور 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ہمیں ڈرنا چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 سے لے کے 15 میں اللہ رب العالمین نے گزری ہوئی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا کہ وہ ظالم قوم تھی، برائیاں کرتی تھی، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرتی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین ان کے ان گناہوں کی پاداش میں، ان کے گناہوں کی وجہ سے جب ان کے اوپر عذاب نازل کرتا تو وہ اس سے بھاگنے کی تدبیریں اختیار کرتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس سے بچ نہ پائے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ، بہت سی بستیاں ہم نے تباہ برباد کر دی جو ظالم تھیں، فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا، ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو وہ بھاگنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا ترکضوا، بھاگ دوڑ مت کرو، بھاگ دوڑ مت کرو، جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے اسی نعمت میں رہو، اور جس جگہ ہو تم اسی جگہ رہو، اور عذاب کا مزہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عذاب کا مزہ وہیں پر چکھو۔ جب اللہ رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر آیا تو کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری خرابی، ہم تو ظالم تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی جعلنا حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسے بنا دیا جیسے کٹے ہوئے کھیت یا بجھی ہوئی آگ۔ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مختلف طریقے سے آزماتا ہے، کبھی نعمتیں اور اچھی زندگی عطا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے، اور کبھی مصیبت اور بری حالت دے کر کے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نعمتیں دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت دے کے آزماتا ہے کہ کہیں میرا بندہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہر طریقے سے ہم کو آزماتا ہے، نعمتیں دے کے آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، نعمتیں چھین کر کے بھی اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ کہیں یہ بے صبر پن کا مظاہرہ تو نہیں کرتا ہے یا میری نافرمانی تو نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے بچ نہیں سکتا، ہر ایک کو موت آنی ہے، کوئی بھی ہو، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں اچھائی اور برائی کے ساتھ آزمائیں گے، تمہارے عملوں کے مطابق تم کو ہم آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف پلٹ کر کے تم کو آنا ہے، وہاں ہم تم کو تمہارے عملوں کے مطابق اچھا یا برا جزا یا سزا ہم تم کو دیں گے۔ یہ دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے، اللہ ہمیں اچھائی کے ساتھ برائی کے ساتھ آزماتا ہے، اس لیے نعمتوں پر شکریہ ادا کیا جائے، اور نعمتیں چھیننے پر، مصیبتوں پر صبر کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کے اوپر ہمیشہ قائم رہا جائے، اور اس کی نافرمانی اور اس کی ناشکری سے ہمیں اجتناب کیا جائے۔ 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوری کائنات اور جنات اور انسان کے تمام اعمال سے اللہ رب العالمین واقف ہے، سب کے اعمال سے اللہ رب العالمین واقف ہے، کسی کا عمل اللہ رب العالمین سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کو اپنی معلومات کے لیے کسی کے عمل کو وزن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اس کے باوجود بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے گا، اور ان کے اچھے اور برے اعمال کا اللہ رب العالمین بدلہ دینے کے لیے انصاف کا ترازو اللہ رب العالمین قائم کرے گا، وہاں عدل قائم کرے گا تاکہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یعنی ہم قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے میزان اور وزن قائم کریں گے تاکہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو سکے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے اچھائی یا برائی کی ہوگی تو اس کا بھی اللہ رب العالمین اس کو جزا اور سزا دے گا۔ انصاف اللہ رب العالمین قائم کرے گا، کسی کے اوپر اللہ رب العالمین ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار لیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار لے لیا ہے، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، لہذا تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی مت کرو۔ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا تو کل قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں انصاف ہوگا اور اس مظلوم کو اللہ رب العالمین انصاف دلائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، یعنی اگر کسی نے اپنے کسی بھائی کے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی کے پاس اس کے بھائی کا حق ہو، کسی کے پاس اگر اس کے بھائی کا کوئی حق ہو کہ عزت سے کھلواڑ کیا ہو یا اور کسی بھی طریقے سے اگر اس کے اوپر اس کے بھائی کا حق ہے تو دنیا ہی میں جو ہے رفع دفع کر لیں، معاملہ یہیں پر جو ہے صاف کر لیں، یہیں پر جو ہے معاملہ کلیئر کر لیں، صلح صفائی کر لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ تو دینار و درہم ہوں گے، وہاں پر جو ہے انصاف اللہ قائم کرے گا، وہاں پر صرف عملوں کا تبادلہ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اس ظالم کی نیکیاں جو ہے اس مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر حقدار زیادہ ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی برائیاں، ان کے گناہ جو ہے اس ظالم کے اوپر تھوپ دیا جائیں گے، پھر اس کو عہدے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ظلم اور زیادتی کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور کسی کے اوپر جو ہے ظلم اور زیادتی نہ کریں، اسلام کے اندر حرام ہے۔ 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے، نیک لوگوں کو برے معاشرے، بری سوسائٹی اور برے لوگوں کی صحبت اور سنگت اور ان کے درمیان رہنے سے جو ہے بچنا چاہیے، کیونکہ جب کسی قوم کے اندر برائیاں پھیل جائیں اور سدھار کی کوئی شکل نظر نہ آئے اور اصلاح کی کوئی شکل نظر نہ آئے، اصلاح کارگر نہ ہو، لوگ جو ہے ہماری باتوں کو نہ مانیں اور برائیوں پر وہ ڈٹے رہیں، برائیوں پر جمے رہیں، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو وہاں سے اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے درمیان سے نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے اور اس کے بعد پوری قوم کو اللہ رب العالمین ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ جیسے لوط علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر ایک بہت ہی بڑی برائی پائی جاتی تھی، وہ لواطت کرتے تھے، ہم جنس پرستی کے شکار تھے، یعنی مرد اپنی خواہش جو ہے مرد سے پوری کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا گناہ کا ارتکاب وہ لوگ کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن ان کی نصیحت کارگر نہ ہوئی، لوط علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے نہ مانا اور اپنے اس گناہ کے اوپر ڈٹے رہے، تو اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 میں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف ہم ان کو لے کے چلے، اس زمین کی طرف ہم لے گئے جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی،
یعنی یہاں دیکھیے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ نے جب عذاب نازل کیا، لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط، تم یہاں سے جو ہے ان لوگوں کو لے کر کے نکل جاؤ جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک برباد کر دیا، ان کی بستی کے لوگوں کو تباہ کر دیا، اور ان کی بستی کو اللہ رب العالمین نے الٹ دیا، اور سارے کے سارے لوگ تباہ اور برباد ہو گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برے لوگوں کی صحبت، برے لوگوں کی سنگت سے بچیں، ایسے لوگوں کی جب محفلوں میں نہ رہیں، ایسی جگہ نہ رہیں جہاں پر برائیاں ہوں، بے حیائیاں ہوں، کیونکہ اگر ہم وہاں رہیں گے اور ان کو ان کی برائی سے ہم نے نہ روکا تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو برائی کرنے والے بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائیں گے، اور جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ پائیں گے۔ 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرنا یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ان کو دولت دی اور حکومت دی، اللہ نے ان کو نبوت دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سریلی اور بہت ہی بہترین خوبصورت آواز کا مالک بنایا تھا اللہ رب العالمین نے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جناتوں، پانی، ہوا پر اللہ رب العالمین نے ان کو حکومت بخشی تھی۔ یہ تمام چیزیں ان کے تابع تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو ان کی تسبیح کو سن کر کے پہاڑ بھی جو ہے تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ پرندوں کی وہ بولیاں وہ سمجھتے تھے، پرندوں کی بولیاں، حتیٰ کہ چیونٹی کی آواز بھی سلیمان علیہ السلام جو ہے سن لیتے تھے کہ وہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اتنی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر مہربانیاں کی، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی انہوں نے تکبر اور غرور و گھمنڈ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، پہاڑ کو ہم نے داؤد کے تابع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور وہ تسبیح پہاڑوں میں گونجتی تو پہاڑ بھی جو ہے تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو ہم نے داؤد کے تابع کر دیا، یُسَبِّحْنَا، جو کیا کرتے تھے وہ تسبیح کیا کرتے تھے، وَالطَّیرَ، اور پرندے بھی وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ تمام چیزیں جو ہے کوئی جادوگری سے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی تھیں۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم کرنے والے تھے، ہم نے جو یہ تمام نعمتیں ان کو دے رکھی تھیں، یہ پاور سب اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ اتنی فضیلتوں کے باوجود کبھی بھی انہوں نے غرور و گھمنڈ، شیخی اور تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر کیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی نعمتیں اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر عطا کرے، ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمت پر جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کبھی تکبر، غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ جب پورے شوق اور رغبت کے ساتھ جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے ہمارے معاملات آسان کر دیتا ہے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے۔ اللہ ہماری مانگی مرادیں اللہ رب العالمین پوری کرتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ اسے بیماری سے نجات دے دے، اللہ رب العالمین اس کو رزق عطا فرمائے، اللہ اس کو اولاد کی نعمت عطا کرے۔ ہر آدمی کی یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے اور غمیں جو ہے اس کو چھو کر کے بھی نہ جائیں۔ ہر انسان خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کا بہترین نسخہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہم اور آپ کو سورہ انبیاء کے اندر بتایا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا سورہ انبیاء کے اندر ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو دولت، صحت، ہر چیز اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی، بہت بڑے دولت مند تھے، اللہ نے ان کو صحت کی نعمت عطا فرمائی تھی، بیوی بچے تھے ان کے پاس، ہر نعمت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا، دولت چھن گئی،
صحت ختم ہو گئی، صحت گر گئی، صحت کی نعمت سے وہ محروم ہو گئے، سارے قریبی لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، 18 سال تک آزمائش میں رہے، بیماریوں کے شکار رہے، 18 سال تک اللہ رب العالمین نے ان کو آزمائش میں ڈالا رہا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ایوب علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیا، انی مسنی الضر، 18 سال تک اللہ رب العالمین نے آزمائش میں ڈالا، تکلیفوں کو برداشت کیا، اور کیا کہتے ہیں، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف نے ٹچ کیا ہے، مس کے معنی ہوتے ہیں چھونا، ٹچ کرنا۔ 18 سال تک تکلیف برداشت کرنے کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایوب علیہ السلام نے دعا کیا، ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا، اور فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو تکلیف ان کو پہنچی تھی اس تکلیف سے ان کو نجات دے دیا۔ ایوب علیہ السلام کو ہم نے اس تکلیف سے نجات دے دیا، اور جو پریشانی میں وہ گھرے ہوئے تھے ہم نے اس پریشانی سے بھی ان کو نکال دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور بال بچے دیے اور اپنی رحمت سے اور ڈبل دیا، پہلے جو ہم نے دیا تھا اس سے بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈبل دیا، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو اور ڈبل دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو مزید عطا کیا۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عاف اللہ ایوب امطر علیہ جرادا من ذہب، جب اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو صحت دے دیا، عافیت عطا فرمائی، بیماری سے نجات دے دیا، تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے سونے کی ٹڈی برسائی، امطر علیہ جرادا من ذہب، اللہ نے سونے کی ٹڈی ایوب علیہ السلام کے اوپر نازل کی، فجعل یاخذ بیدہ، ہاتھ سے اٹھانے لگے، اس کو ہاتھ سے اٹھانے لگے، وَيَجْعَلَهُ فِي ثَوْبِهِ، اور اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ سونے کی ٹڈیاں اللہ رب العالمین نے نازل کی، برسائیں خصوصی طور پر ایوب علیہ السلام کے اوپر، اور وہ اس کو اٹھا اٹھا کے اپنے کپڑے میں رکھنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایوب اما تشبع، کیا تم آسودہ نہیں ہو؟ میں نے تم کو اتنا دے دیا ہے، پہلے سے بھی زیادہ ہم نے تم کو عطا کیا، تو کیا ابھی تمہارا پیٹ نہیں بھرا؟ کیا تم آسودہ نہیں ہوئے؟ تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَشْبَعُ مِن رَحْمَتِكَ، اے اللہ تیری رحمت سے کون آسودہ ہو سکتا ہے، جتنا تو دے کم ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے زیادہ مانگنا چاہیے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے ایوب علیہ السلام کی بیماری سے بھی اللہ نے ان کو بچا لیا، نجات دے دی، جو بیماری ان کو لاحق تھی، جو صحت گر گئی تھی، اللہ نے اس کو بحال کیا، اور ان کو مزید آل و اولاد اور دولت کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام، مچھلی والے جن کو کہا جاتا ہے، ان کا اللہ نے ذکر کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی نے ان کو نگل لیا، وہاں بے قرار ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور اضطراب اور بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی دریا میں ہے، تاریکی در تاریکی، کتنی گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی ہوگی، اسی بے چینی گھبراہٹ کے عالم میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی۔ یہاں دیکھیے ایک تو اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، اور دوسرے اپنی کمزوری کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ یونس علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ مصیبت سے نجات دینے والا، پریشانیوں سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ہماری مصیبت پریشانی کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، اللہ کو پکارو۔ اللہ رب العالمین جب یونس علیہ السلام کی دعا کو مچھلی کے پیٹ میں وہاں سے سن سکتا ہے، تو کیا ہماری دعا اللہ رب العالمین نہیں سن سکتا؟ اس لیے جب بھی
مانگو اللہ رب العالمین سے مانگو، جب بھی دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم اور پریشانی اور اس ٹینشن سے، گھبراہٹ سے ہم نے ان کو نجات دے دی۔ مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو باہر کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کیا تو سمندر میں تیرنے والی مچھلی کے پیٹ سے اللہ رب العالمین نے یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو نجات دے دی۔ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من الدنیا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر کوئی آدمی دنیاوی مصیبت، پریشانی، رنج و غم، بلا، آزمائش میں شکار ہو اور اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے پریشانی کو اللہ رب العالمین دور کر دے۔ فرمایا یفرج، اللہ رب العالمین اس کے اس غم سے اس کو نجات دے دے، اگر وہ اس دعا کو پڑھ لے تو اللہ اس کو اس غم سے نجات دے دے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، آپ نے فرمایا کہ دعا و ذنون، مچھلی والے یونس علیہ السلام کی دعا کو پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب بھی زندگی میں کوئی گھبراہٹ آ جائے، پریشانی آ جائے، آدمی کسی مصیبت میں پھنس جائے، نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہی دعا پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین دنیاوی رنج و غم اور مصیبت و پریشانی سے نجات دے گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا، آیت نمبر 89 سے لے کر کے 90 تک۔ زکریہ علیہ السلام 90 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اولاد کی نعمت سے محروم تھے، بیوی بھی باز ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا، اللہ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، جب زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اولاد دینے والا اللہ ہے، لہذا غیروں کی چوکھٹ پہ جا کر کے اولاد مانگنا یہ شرک ہے۔ اللہ سے اولاد مانگو، کوئی بھی چیز مانگنا ہو، ہر چیز اللہ دینے والا ہے، رزق اللہ دینے والا ہے، مصیبتوں سے نجات دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، ہر نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے ان کو یحییٰ کی شکل میں ایک اولاد عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے ان کی بیوی کی بھی اصلاح کر دی، یعنی بیوی کے اندر جو بانجھ کی بیماری تھی اس کا بھی علاج ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی کے بانجھ کی جو بیماری تھی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے ٹھیک کر دیا اور اولاد عطا کیا اللہ رب العالمین نے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری سے شفا دی، یونس علیہ السلام کو اللہ نے تکلیفوں سے نجات دے دیا، زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی، بیوی بانجھ تھی، بیوی کی بھی اصلاح ہو گئی۔ یہ تمام کام کیسے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے ہوئے اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یہ لوگ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے والے تھے۔ آج تو ہم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے ریس کرتے ہیں نا، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیسے تھے؟ بھلائی کے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، اور خوف اور امید میں یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، خوف اور امید کے ساتھ یہ ہمیں پکارا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہم سے ڈرنے والے تھے۔ یہ 3 خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، یعنی نیکیوں میں شوق اور جذبہ تھا، اور اللہ سے ڈر اور خوف اور اسی طریقے سے امید رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اور اللہ کا ڈر ان کے اندر ہوتا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ تمام چیزیں، یہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ اس لیے ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے دنیاوی معاملات کو آسان کرے، ہمیں اللہ رب العالمین ہر چیز عطا کرے، ہماری بگڑی اللہ بنا دے، تو ہمیں بھی عبادتوں کے اندر شوق پیدا کرنا چاہیے۔
اور آخری بات جو 17ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن یہ بہت ہی خطرناک اور ہیبت ناک دن ہوگا۔ اللہ نے سورہ حج کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ آج دنیا کے اندر ایک عورت اپنے ننھے منھے چھوٹے بچے کو جو گود میں بچہ ہوتا ہے اس سے کتنی محبت کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے نہیں دیتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کا منظر اور قیامت کا جو منظر ہوگا وہ اتنا دردناک اور خوفناک اور ہیبتناک ہوگا قیامت کا دن کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی اپنے حمل کو مارے ڈر کے ساکت کر دے گی۔ قیامت کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں دیکھیے کوئی ہمارے اوپر تھوڑی دیر کے لیے کوئی آفت مصیبت آ جائے تو ہم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، آپا کھو بیٹھتے ہیں، کچھ ہوش و حواس نہیں رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کی مصیبت، کوئی اچانک حادثہ آ جائے، دنیا کے اندر کوئی زلزلہ آ جائے تو آج دیکھیے ہماری حالت کیا ہوتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حمل والیاں اپنے حمل کو ساکت کر دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو بدحواس اور بدمست دیکھو گے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور وہ بدحواس نہیں ہوں گے، بدمست نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی ایسا ہوگا، بڑا ہی شدید ہوگا۔ اللہ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا یُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً غُرًّا، قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ننگے پاؤں اور غیر مختون یعنی ان کا ختنہ نہیں ہوگا اٹھائے جائیں گے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بدن ننگا بدن ہوتا ہے، پاؤں میں چپل جوتے نہیں ہوتے، ختنہ بھی نہیں ہوا ہوتا، تو فرمایا کہ انسان بھی قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا شرما گئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، تب تو قیامت کے دن جب سب مرد عورتیں ننگے ہوں گے تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، وہاں پر تو لجہ آئے گی، شرم آئے گی۔ شرم آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے، بہت اہم معاملہ ہوگا۔ وہاں پر کسی کے اندر اتنی مجال، اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا۔ ہر آدمی کو ایسی حالت نے آل پکڑا ہوگا کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا، دوسروں کے بارے میں وہ نہیں سوچے گا، صرف اور صرف اپنے متعلق سوچے گا کہ آج میں بچ جاؤں، بس باقی سارے لوگ مارے جائیں، کسی کی فکر نہ ہوگی۔ تو یہ 17ویں پارے سے کچھ اسباق اور دروس ہم اور آپ کو آج کے درس میں ملے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عملی کام ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔